آج ہم حکایت عثمانی کی جو بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 28 پڑھیں گے. تو چلے آئیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں. اس کا عنوان ہے کسان اور بچڑا. کسی کسان کے ہاں ایک گائے نے بچڑا جنا. اس نے بچڑے کو گائے سے الگ باندھا اور کم از کم دودھ پینے دیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دودھ خود استعمال میں لائے. بچڑے کو تکلیف تھی لیکن اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ کسان اس کی حق تلفی کر رہا ہے. وہ اپنی دھن میں اچھلتا کودتا رہا. جب بچڑا کچھ بڑا ہوا تو کسان نے اسے گائے سے بالکل جدا کر دیا. اگرچہ اس کی دودھ پینے کی عمر ابھی باقی تھی مگر اسے گھاس پھوس کھانے پہ لگا دیا. بچڑے کو پھر بھی کچھ ادراک نہ ہوا اور وہ یوں ہی اچھلتا کودتا رہا. جب بچڑا جوان ہوا تو کسان نے فیصلہ کیا اسے کسائی کو بیچ کر پیسے کمائے جائیں. بچڑا کسان کے کچھ ارادے بھانپ گیا لیکن اس دفعہ بھی وہ اصل حقیقت کا ادراک نہ کر سکا اور ویسے ہی اچھلتا کودتا رہا. پھر ایک دن کسائی اس کو لینے آ گیا. اجنبی کو دیکھ کر بچڑا کچھ مزاحم ہوا لیکن پھر ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا. کسائی نے اسے ایک باڑے میں باندھ دیا تاکہ باری آنے پر وہ ذبح کیا جا سکے. یہاں پہنچ کر بھی اسے اپنی عاقبت اور حقیقت کا ادراک نہ ہوا اور وہ یوں ہی اچھلتا کودتا رہا. پھر بالآخر آخری دن وہ کسائی سے باڑے سے کھول کر ذبح خانے لے گیا. اشارات: بچڑا اور اچھل کود. نچلی جہت کی بےمانی زندگی. ادراک: حیات جاودانی کا شعور جو نچلے لیول کی زندگی کی گرفت سے آزاد ہونے کا درس دیتا ہے. کسائی: مہلت کا اختتام. ادراک: حیات جاودانی کا شعور جو نچلے لیول کی زندگی کی گرفت سے آزاد ہونے کا درس دیتا ہے. اس کا جو گرافک ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اس گرافک کے اندر یہ عنوان ہے کسان اور بچڑا. یہ اس کی انہوں نے باؤنڈری لگائی ہوئی ہے، باؤنڈری وال ٹائپ ہے، باڑ لگائی ہوئی ہے. اور یہ گائے ہے اور یہ اس کا بچڑا ہے جو اچھل رہا ہے. اس میں اچھلنا دکھائی دے رہا ہے. اور یہ کسان ہے جو اس کو علیحدہ کر کے اس کو علیحدہ دے رہا ہے، اس کا دودھ نکال رہا ہے گائے کا، اور بچڑے کو دودھ سے محروم کر رہا ہے. تو ابھی یہ والا جو چیپٹر ہے اس کے اندر بھی ملک صاحب اسی شعور کی طرف ہمیں توجہ دلا رہے ہیں جس شعور کے ساتھ ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں. ہمارے پاس کافی سارے آپشنز ہیں کہ ہم لوگ مختلف سچویشنز کے ساتھ اڈیپٹ کر جائیں یا اپنی نئی دنیا بنائیں، اپنے ایکسپلور کریں. ٹھیک ہے، مطلب اگر بچڑے کو جب اٹھایا گیا دودھ سے، اس کو کوفت ہوئی لیکن وہ اپنی مستی میں لگا رہا. تو جیسے ہی ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو جو نیچر ہے وہ ہمیں آ کے جگاتی ہے، ہمیں آ کے جھنجھوڑتی ہے کہ بھائی یہ بھی دیکھو، لیکن ہم اسے اگنور کر کے آگے چلے جاتے ہیں اور اپنی موج مستی میں بچڑے کی طرح لگ جاتے ہیں. تو زندگی جو ہے وہ جانور
کے لیول سے اوپر اٹھنے کا نام ہے۔ انسان جتنے بھی دنیا میں ہیں ان کی جو ڈیفالٹ پوزیشن ہے وہ جانوروں کی ہے۔ مطلب ہے کہ ایک سورت ہے قرآن پاک کی، بہت مختصر سی سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ العصر۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ والعصر، زمانے کی قسم، یہ زمانے کا اس کو ریویو دیا گیا، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ ڈیفالٹ پوزیشن میں خسارے میں ہیں، وہ جانوروں کی زندگی جی رہے ہیں۔ لیکن ایکسیپشن دی گئی ہے وہ لوگوں کی کہ جو لوگ اپنے شعور کو، خودی کو پہچانتے ہیں اور پھر وہ اس کو ایک آہستہ آہستہ گروتھ میں لے کے جاتے ہیں۔ اور شروع میں اس کو مطلب ہے جب انسان ڈرائیونگ سیکھتا ہے تو شروع میں اسے مشکلات آتی ہیں، مختلف چیزیں اس کو کھینچتی ہیں، اس کی توجہ ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جب انسان فوکس اپنے اس میں لگا رہے تو کچھ عرصے بعد پھر وہ ڈرائیونگ سیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح جو خودی ہے ہماری، وہ کچھ کوشش کے بعد ہم لوگ اس کو کانٹ شانٹ کر کے، جبلیات جو ہوتی ہیں اس کی، انسان کے جو جسم ہے، اس کے جو ضروریات ہیں، اس کے اندر جو ایموشنز ہیں نیگیٹو پازیٹیو، ان کو کانٹ شانٹ کر کے کچھ عرصہ لگتا ہے اس کو انسان اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اور پھر وہ ڈرائیونگ پہ نکل جاتا ہے۔ اپنا جو شعور ہے، اس کا خودی جو ہے، اس کو ڈرائیونگ پہ لے جاتا ہے، اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اس کی ابتدا تو آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن انتہا نہیں ہے۔ یہ بہت آگے کی چیز ہے جس کی طرف مختلف جو پیغمبر تھے، مختلف جو ٹیچرز ہیں، روحانی ٹیچرز ہیں، باقی ٹیچرز ہیں، وہ ہماری توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ اس طرف آؤ، ان چیزوں سے نکلو، اگر یہ چیزیں ہیں بھی تو ان کو سمجھو، اور جو بھی مشکلات ہیں، مطلب ہے جو بچڑے کا دودھ چھڑانا ہے، بچڑے کو کسائی کے حوالے کرنا ہے، اس کو شروع میں جو اس کا ہنٹ دیا جاتا ہے، ہمیں زندگی کی سمجھ آنی چاہیے کہ ہمیں اس حادثے میں، اس بات میں، جو میری زندگی کے جو حالات چل رہے ہیں، اس میں کس طرف اشارہ دیا گیا، مجھے میرے سے کیا سبق سیکھ سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس شعور کو بیدار کرنے کی اور اسے آگے لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی یہ یہ جو ہے ٹائم ختم ہونے والا ہے، 8 منٹ ہونے والے ہیں، تو اس کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو حکایت ہے اس کے ساتھ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔